شاہی محل میں شہزادی کو اچانک صفائی کا بھوت سوار ہو گیا۔ شاہی محل میں کسی کنیز کا ہاتھ غلطی سے شہزادی کے ہاتھ کو چھو جاتا تو وہ اپنے ہاتھوں کو گھنٹوں دھوتی رہتی تھی۔ کھانے پینے کے صاف برتن شہزادی اپنے سامنے دوبارہ صاف پانی سے دھلواتی تھی۔ کھانا بھی بہت کم کھانے لگی، جس کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ بادشاہ کو اس کی بہت فکر تھی۔ اس نے شاہی حکیموں سے شہزادی کا بہت علاج کرایا، مگر کوئی حکیم بھی شہزادی کا مرض نہ سمجھ سکا۔ بادشاہ نے شاہی حکیموں سے مایوس ہو کر اعلان کرا دیا، جو بھی شہزادی کا علاج کر کے تندرست کرے گا اسے مالا مال کر دیا جائے گا۔ کئی حکیم آئے مگر وہ شہزادی کے علاج میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ایک دن ایک بوڑھا حکیم دربار میں حاضر ہوا۔ اس نے شہزادی کے علاج کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی۔ حکیم صاحب نے سب سے پہلے وہ نسخے مانگے جس کی مدد سے دوائیں تیار کر کے کھلائی گئی تھیں۔ وہ نسخے دیکھنے کے بعد حکیم صاحب نے شہزادی کے شاہی محل میں معاملات کے بارے میں تفصیلاً پوچھا اور انہیں ایک کاغذ پر درج کر لیا۔ حکیم صاحب نے شہزادی کا طبی معائنہ کیا اور پھر بادشاہ سے کہا، شہزادی کا علاج ہو جائے گا، لیکن علاج کے لیے میں جو طریقہ اختیار کروں گا مجھے اس کی آزادی ہوگی۔ بادشاہ نے حامی بھر لی۔ حکیم صاحب کے حکم پر شہزادی کو ایک کرسی پر بٹھا کر اس کے ہاتھ پیر کرسی سے باندھ دیے گئے۔ کمرے میں بادشاہ اور ملکہ کے علاوہ ایک کنیز موجود تھی۔ وہ حیرت سے حکیم صاحب کو دیکھ رہے تھے کہ یہ شہزادی کا علاج کرنے کا کون سا طریقہ ہے۔ وہ دوسرے حکیموں سے مایوس نہ ہوئے ہوتے تو اس حکیم کو رخصت کر دیتے۔ حکیم صاحب نے دہی منگوا کر اس میں بیسن ملا کر شہزادی کے چہرے پہ لگانے کا حکم دیا۔ میں جب تک اس امیزے کو چہرے سے اتارنے کا نہ کہوں مت اتارنا۔ شہزادی نے بے اختیار چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میں اب مر جاؤں گی، میں اب مر جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ شہزادی کی رسیاں کھول کر اسے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ شہزادی جب نیند سے جاگی تو وہ خود کو تندرست محسوس کرنے لگی۔ اب حکیم صاحب روزانہ شہزادی کو مختلف دوائیاں کھلاتے تاکہ اس کی طاقت بحال ہو جائے۔ 2 ہفتے گزر گئے، شہزادی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ اور ملکہ حیران تھے۔ شہزادی صاحبہ کو کوئی جسمانی بیماری نہیں تھی۔ شہزادی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ ذرا سی بے احتیاطی سے وہ بیمار ہو جائے گی، اسی لیے صفائی کا بھرپور خیال رکھتی تھی۔ یہ ذہنی الجھنوں کا شکار ہو گئی تھی۔ میں نے شہزادی صاحبہ کو زبانی طور پہ سمجھایا کہ صفائی اچھی بات ہے، لیکن حد سے زیادہ صفائی نقصان دہ ہے۔ بادشاہ اور ملکہ حکیم صاحب کے طریقہ علاج سے بہت خوش ہوئے، اسی لیے انہوں نے حکیم صاحب کو مالا مال کر دیا اور شاہی حکیموں میں شامل کر دیا۔